ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد دی شائننگ اسٹار کوئز کمپٹیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ تیسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابوبکر سے ریکویسٹ ہے ہم اینولپ لا کر دیں، اس میں سوال دیکھتے ہیں کون سے آئیں ان کی لک میں۔ الافضل اکیڈمی سے آپ آئیں بیٹا، یہ آپ کے اسکول کا نام یہی ہے؟ کیا نام ہے آپ کے اسکول کا؟ الافضل ایجوکیشن سیکنڈری اسکول۔ تو میں تو غلط کہہ رہا تھا، آپ نے مجھے صحیح نہیں کیا، میں تو الافضل اکیڈمی کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کو کہنا چاہیے نا کہ سر میرے اسکول کا نام تو الافضل ایجوکیشنل سیکنڈری اسکول ہے، ایسے کہنا چاہیے نا۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح اور غلط کا فرق لازمی کرنا ہے اور صحیح کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، غلط کی طرف کبھی نہیں جانا ہے، بھلے غلط کہنے والا جتنا بھی اچھا نظر آ رہا ہو۔ رہنا کس کے ساتھ ہے؟ جو صحیح کہہ رہا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ و ادب کا علم اور علم الانساب کس سے حاصل کیا تھا؟ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیا بات ہے جی، زبردست، ایسی کلیپنگ ہونی چاہیے، زبردست زبردست زبردست۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ علم کس سے حاصل کیا؟ اپنے والد سے۔ تو دیکھیں یہاں تربیت پتہ لگ رہی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو کس طرح وقت دے رہے ہیں، کس طرح سکھا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تاریخ، یہ علم الانساب بڑا مشکل علم ہے، یعنی اجداد کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں علم، کہ باپ دادا کے بارے میں علم، خاندان و قبائل کے بارے میں علم، یہ بڑا مشکل علم ہے علم الانساب۔ اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس پر بڑا عبور حاصل تھا۔ اس کی تصدیق اس طرح سے ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سنیں بیٹا ٹھیک ہے، جو نبی علیہ السلام کی تعریف کیا کرتے تھے بہت زیادہ، اس وقت نعتیں پڑھتے تھے، کیا شان تھی، نبی علیہ السلام انہیں خود بلاتے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کے سامنے نبی علیہ السلام کی شان بیان کیا کرتے تھے، نعتیں پڑھا کرتے تھے، ان کا بڑا درجہ تھا۔ تو جب کفار نے نبی علیہ السلام کے خلاف حرزہ سرائی کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، غلط باتیں کہتے تھے، تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی ان کے تانوں کا جواب دوں گا، میں ان پر اٹیک کروں گا، ان پر جوابی وار کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب تم ان پر اٹیک کرو گے، جوابی وار کرو گے، تو وہ تو میرا خاندان ہے، یعنی ہے تو میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرے باپ دادا اجداد وہاں پیچھے آ رہے ہیں پیچھے سے، تو یہ اگر گڑبڑ کر رہے ہیں تو تم اگر کوئی اٹیک کرو گے، تان و تشریح کرو گے تو میرے خاندان پر پڑے گی۔ تو اس طرح کرو کہ پہلے ابو بکر کے پاس جاؤ۔ یہاں بھی دیکھیں درجہ، نبی علیہ السلام کیا اعتماد کہ جاؤ پہلے ابو بکر کے پاس جاؤ، اس سے جا کر میرے پورے خاندان کے بارے میں پہلے تفصیل لو، وہ جانتا ہے میرے سارے خاندان کو، اس سے پوچھو، وہ جو تمہیں بتائے ان کو چھوڑ کر پھر باقی جو پھر تمہارا دل کرے وہ کرو۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس وقت نبی علیہ السلام کی طرف سے سند تھی کہ علم الانساب پر بڑی دسترس تھی، اور یہ علم پھر اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو منتقل کیا، اور صحابہ تعلیم لینے آیا کرتے تھے، پردے میں ایک سوال حالات ہوتے۔ دوسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ بدر میں کارنامہ بتائیں۔ غزوہ بدر میں کفار کے مد مقابل 3 نکلنے والے شہروں میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے جی، زبردست زبردست زبردست، بہت کارنامے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ غزوہ بدر میں جب کفار نے للکارا تھا اور 3 عتبہ، شیبہ اور ولید وہاں سے آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے مقابلے میں کوئی آئیں، تو انصار صحابہ نے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، ہم اپنے خاندان کے لوگوں سے لڑیں گے۔ تو پھر یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تھے، اور ساتھ 2 صحابہ اور تھے، اور یہ انہوں نے جو ہے وہاں پھر ان کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور ان کو جہنم واصل کیا تھا۔ بالکل جواب آپ کا درست ہے۔ اور دوسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے، تیسرا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے یا فاطمہ میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے اور میرے نزدیک تم مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ کیا بات ہے، زبردست زبردست۔ دونوں شخصیات کی محبت آپ علیہ السلام نے ظاہر کی کہ دونوں بڑے مقدس اور مقدم تھے۔ چوتھا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے، قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں نبی علیہ السلام کے حکم پر صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں کیسے عمل کیا تھا؟ غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام نے کہا قیدیوں سے اچھا سلوک کرو، یہ تو ابھی میں پیچھے جواب بھی دے چکا ہے اس بارے میں کہ قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے کے حکم پر صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ یہ جن کے پاس قیدی تھے وہ پہلے قیدیوں کو کھانا کھلاتے اور پھر خود کھانا کھاتے، اگر کھانا نہ بچتا تو کھجوروں پر اکتفا کرتے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے سر، عجیب لوگ نہیں تھے یہ کوئی عجیب لوگ نہیں تھے، کیا کہیں ان کے بارے میں کہ بس نبی نے کہہ دیا کہ قیدیوں کا خیال رکھنا ہے، قیدی ہیں، لیکن یہ کوئی عجیب لوگ تھے، کوئی عجیب دیوانے تھے، عجیب مستانے تھے، عاشقی اور عشق نظر آتا ہے اپنے نبی کے ساتھ، قربان جائیں ان شخصیات پر۔ اور پھر نبی نے بھی تو پھر ان کو نوازا، نہ کیسا نوازا کہ دنیا میں اللہ نے ان کے لیے سند دی کہ یہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، اور پھر جو ہے قیامت کے تک ان کو اللہ نے جو ہے وہ
اس قوم کے اندر پوری دنیا کے اندر زندہ و جاوید کیا ہے. عجیب لوگ تھے جی, خود نہیں کھا رہے تھے, نبی علیہ السلام کا فرمان تھا قیدیوں کا خیال رکھو, تو قیدیوں کو کھلا رہے تھے. کمال, صحابہ کی کیا شان تھی جی. ایسے محبت کریں اپنے نبی کے ساتھ, پتہ لگے, اور پھر اللہ نوازتے بھی ہیں اس پر. زبردست جی. چوتھا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے, قیدیوں سے, غزوہ بدر کے قیدیوں سے اچھا سلوک, یہ تو آپ سے جواب دے دیا. پانچواں سوال میں نے کرنا ہے آپ سے. جی, چودھری رحمت علی کون تھے؟ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म. درست جواب ہے جی, زبردست زبردست. اور انہوں نے کیا کارنامہ کیا تھا؟ چودھری رحمت علی کو کیوں جانتے ہیں ہم, کیا کیا تھا انہوں نے؟ इन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था. زبردست زبردست, بہت اچھے جی, بہت اچھے. پاکستان ہماری جان, پاکستان ہماری شان, یہ ہم نے حاصل اس لیے کیا تھا کہ اس میں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے. اب ہم نے نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر کے, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فالو کر کے, ہم نے اس ریاست میں عملی طور پر اسلام کا نفاذ جو ہے وہ قائم کرنا ہے, اور نبی اسلام کی سیرت کو پڑھنے سے ہی اور اس پر عمل کرنے سے ہی وہ ممکن ہو سکے گا. پانچوں جوابات آپ کے درست ہیں. ریپڈ فائر کے لیے ججز ریڈی ہیں, ٹیمز ریڈی ہیں. سر, کیا روزہ دار مسواک کر سکتا ہے؟ जी हाँ. درست. پاکستان کا قومی کھیل کیا ہے؟ हॉकी. درست. نشان حیدر میجر محمد اکرم شہید کا تعلق کہاں سے تھا؟ नेक्स्ट. قرآن مجید کے مدنی دور سے کیا مراد ہے؟ हिजरत से पहले का दो, हिजरत के बाद का दो. درست. غزوہ بدر میں بیٹا یہ سوال نہیں ہو سکا. 4 سوالات میں نے آپ سے کیے, جس میں سے ویل ڈن, ویری ویل ڈن, آپ نے ایک کو پاس کر دیا. 3 جوابات آپ نے دیے, اور تینوں جوابات کے آپ کے 15 پوائنٹس کاؤنٹ ہوں گے. زبردست جی, کلیپنگ کریں ان کے لیے, بہت اعلیٰ. ایک سوال پاس کیا, اس کے نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی ہے. 3 جوابات آپ کے درست ہیں. 15 پوائنٹس جہاں ہیں, 50 پوائنٹس آپ کے پچھلے راؤنڈ میں تھے. زبردست مقابلہ جی, بہت اچھی تیاری, بہت اچھا کھیل رہے ہیں. اور دراصل عنوان تربیت ہے کہ ہم نے ان سارے سوالات سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے, اور ان کو اپنی زندگی میں اس کو جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. 5واں سوال آپ کی طرف آ رہا ہے.